جی میں تو مجھے اب تک کوئی ایسی ویڈیو جس میں آپ نے کوئی پیغام دیا ہو؟ اپنے وزیر اعلیٰ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھی خان جناب علی وزیر اعلیٰ صاحب یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ تھوڑا سا کچھ ایسے کام کر لیں جو جن کے افیکٹس لانگ ٹرم ہوں. تو کوئی بھی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ اس کو ملتان کی گاڑی پہ بٹھاؤ. اب آپ دیکھ لیں تو یہ ویسے ہنسنے کی بات ہے ہمارے لیے، ایک منٹ کا لافٹر ہے، لیکن ایک بڑا سیریس ایشو بھی ہے. 21st سینچری جو ہوگی یہ ایشیا کی ہوگی، ایشیا کی، اور اس کو لیڈ کرنے والا چائنا بھائی صاحب ہوگا. تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے جو ہیں نا، یہ ہمارے انشاءاللہ اچھے فیوچر کی ضمانت ہوگی. اور ایک انسان ہو بھی نہیں سکتا، ایک انسان کیسے ہر وقت ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اکثر آپ کی ویڈیو جو ہوتی ہے جس میں آپ کبھی ماں کا رول کبھی بیٹے کا رول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس رول میں بھی آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ایک سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اصیل انداز میں بات کرتا ہے، تو کیا اس طرح بیٹے کو اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے؟ ویڈیو بناتے ہیں تو سرائکی کو آپ زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی مادری زبان ہے یا آپ بیسیکلی پختون ہے یا سرائکی؟ کم نہیں کرنا پڑھتا نہیں. اور سنا ہے کہ آپ کو سیاست کا بہت شوق، تو ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس حوالے سے فائدہ جی خان والوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ کئی ایسے لڑکے آتے ہوں گے آپ کے پاس کہ انہیں بھائی ہمیں بھی سکھا دیں، ہم بھی آپ کی طرح مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اسپیسیفک کوئی شخصیت جس کو آپ پسند کرتے ہو پرسنلی طور پہ؟ اب دیکھیں آج کل تو جس طرح نا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو میں نے سنا ہے وہ مفتی واحد قریشی صاحب کو سنا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کو، سب سے جو مذہب کی ترویج کرتا ہے، جو فرقہ واریت کو نہیں پروموٹ کرتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، تو وہ تو سارے ہمارے لیے جو قابل احترام ہے. اس میں سرائکی میں کہتے ہیں گڑ جنوں چک مارو نو مٹھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل احمد ابراہیم پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیٹ پر ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے جناب مسٹر اونی صاحب، جو بڑے ہی مزاحیہ اور بڑی زبردست ویڈیو بناتے ہیں، فیس بک پر کافی ماشاءاللہ وائرل ہو چکے ہیں، بڑا نام ہے ان کا. تو آج ہم نے ان کو بلایا ہے اپنے سیٹ پر، کیونکہ جب کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، کیا ان کی روٹین ہے زندگی کے بارے میں. تو آج ہم مسٹر اونی کو اپنے سیٹ پہ لے کے آئے ہیں. کیسے ہیں آپ جناب؟ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا پوڈ کاسٹ کا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے. جزاک اللہ. آپ کو کیسا لگا یہاں آپ نے؟ بہت بہترین الحمدللہ، بڑا نیو ایکسپیرینس ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے، بڑا اچھا لگا جی آپ. ماشاءاللہ. اور موسم تو آپ کو پتہ ہے ڈے خان کا، اتنی گرمی میں آپ نے ٹائم دیا ہمیں، آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں آپ کے. تو آڈینس آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، تو کچھ سوالات ہیں، تو آپ کو اس لیے ہم نے سیٹ پہ بلایا ہے کہ کچھ سوالات آپ کی زندگی کے بارے میں ہو جائیں. سب سے پہلے ہمارا سوال ہے آپ سے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تعلیم کیا ہے آپ کی؟ میں ابھی زیر تعلیم ہوں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، کرتبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈی خان سے. میں LLB کر رہا ہوں 8th سیمسٹر، اور میرا ابھی 2 دن بعد پہلا پیپر بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. مطلب کہ آپ وکیل بھی بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، بننے کے قریب ہیں، بالکل بننے کے قریب ہیں. تو یہ وکیل بننا آپ کا شوق تھا یا آپ نے کسی ٹرینڈ کو فالو کیا؟ ایک وقت تھا جب ہر شخص وکیل بننے کی خواہش رکھتا تھا کہ ہم بھی وکیل بنیں، ایک ٹرینڈ چلا تھا. وہ ٹرینڈ کیسے چلا تو آپ بتا بھی رہے تھے. ہاں، وہ ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ جس کو بھی دیکھیں ہر بچہ یہی خواہش کہ یار میں تو بڑا ہو کے وکیل بنوں گا، کیونکہ اس وقت ایک فلم آئی تھی LLB 2 تھی کہ پتہ نہیں کون سی تھی. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں تو وہی اس کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں. تو آپ نے وہی ٹرینڈ کو فالو کیا تھا یا پھر آپ کا شوق تھا؟ میں نے تو فلم بالکل لا میں آنے کے بعد دیکھی تھی، اور میرا اپنا جی شوق تھا وکیل بننے کا. اچھا ماشاءاللہ، شوق تھا آپ کا، اور شوق انسان کو کہیں بھی لے کے جا سکتا. وکالت کے شعبے میں کوئی منفرد چیز دیکھی ہو آپ نے؟ وکالت خود شعبہ بھی ایک منفرد ہے، بہترین شعبہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پریکٹیکل چیز ہے، آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، پروفیشنلزم ہے نا جی. آپ جب ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کچھ بھی اس کے بعد پرسو کر سکتے ہیں، چاہے آپ پریکٹس کریں، چاہے آپ جوڈیشری کی سائڈ میں آ جائیں، یا ویسے آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہیں. اور کریٹو فیلڈ ہے، کریٹو لوگوں کی فیلڈ ہے، کریٹو فیلڈ ہے ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو اگر موقع ملے، وکیل بن جاتے ہیں، آپ کو کیس لڑنے کا موقع ملے، تو آپ ایک ویڈیو جیسے فنی ویڈیو بناتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، کبھی آپ ماں کے رول میں، تو کبھی بھائی کے، کبھی باپ کے، تو آپ کیس کس انداز میں لڑیں گے؟ کیس سے لڑنے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرے کنٹینٹ کے اوپر بڑا اثر پڑے گا اس کا، کیونکہ کنٹینٹ جو بھی ہم بناتے ہیں، دیکھیں مزاح تو ایک میڈیم ہے نا، ایک بات کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی. جب آپ وکیل بنتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ کا سوشل سرکل آبویسلی بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مختلف جو تجربات ہوتے ہیں وہ آپ کے کنٹینٹ میں، میرے کنٹینٹ میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے شاید. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور فیس بک پر آپ آئے جب، تو آپ کو فیس بک پہ کیسا لگا آ کر؟ فیس بک کوئی نئی چیز تو اس لیے نہیں تھی کیونکہ میری فیس بک ID تو 2017 سے تھی، پیج بنا 4 سال بعد 2021 میں.
وہ بھی کسی دوست نے مطلب آپ نے آغاز فیس بک کا 2021 سے کیا؟ آئی ڈی تو 2017 میں میری بنی تھی. میٹرک میں نے کی تھی, میٹرک کے بعد پہلا ٹچ موبائل لیا تھا. آج کل تو پرائمری سے شاید بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہم اس جنریشن سے ہیں, آپ بھی. جب میٹرک یا FSC کی شرط ہوتی ہے اتنے نمبر آئیں گے تو موبائل میں. ایسا ہی ہے. ہم تو اس کے بھی بعد ہمیں تو ملے ہیں. آج کل آپ جیسے کہہ رہے ہیں پرائمری کے بچے, پرائمری تو بہت دور کی بات ہے. آپ آج کل چھوٹا بچہ نا, ماں اس کو بھی خوش کرنے کے لیے موبائل اس کے سامنے پھینک. بالکل. اور وہ بھی بڑا ٹچ موبائل. میرے پاس 2017 میں ID بنائی تھی, 2021 میں پھر پیج بنایا تھا. 2021 میں آپ نے صرف توجہ مزاحیہ خیالات کی طرف کیوں رکھی؟ مزاحیہ خیالات کی طرف اس لیے رکھی کیونکہ اگر دیکھیں نا, ہمارے لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں. ایک سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر جو ہوتا ہے نا, اگر دیکھا جائے وہ ایک کاروباری کی طرح, ایک بزنس کی طرح ہوتا ہے. آپ کا جو پیج ہوتا ہے وہ آپ کی ایک شاپ کی طرح ہوتا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہ کون سی ہے. آپ مذاق کا یا انفرٹینمنٹ کی, جیسے ہم بات کر رہے تھے کیمرے سے پہلے, کہ آپ وہ ویڈیو بنائیں تو صرف آپ یا آپ کے گھر والے دیکھیں گے, لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. اب مزاح ایک میڈیم کی طرح آپ یوز کریں, فلم ہے, سنیما ہے, تو اس کے ذریعے آپ کوئی بھی پیغام دینا چاہیں تو وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. آپ اس میں مزاح میں آپ کو پیغام دیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مزاح کے اندر کوئی ایک سیریس بات, کوئی ایک سوشل ایشو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. اب تک کوئی ایسی ویڈیو جس میں آپ نے کوئی پیغام دیا ہو اور فائدہ بھی ہوا ہو؟ میں تو دیتا ہوں بالکل. میری وہ پہلی والی ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی ڈاکٹروں والی, اب وہ دیکھا جائے تو ODI خان کا بڑا ایک اس وقت کا آن گوئنگ پرابلم تھی, جو میرے خیال سے ابھی بھی ریلیٹیو ہے. وہ یہ کہ جیسے وہ ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہو کہ وہ کوئی بھی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ملتان کی گاڑی پہ بٹھاؤ. اب آپ دیکھ لیں تو یہ ویسے ہنسنے کی بات ہے ہمارے لیے, ایک منٹ کا لافٹر ہے, لیکن ایک بڑا سیریس ایشو بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سال ہو جانے کے بعد, پاکستان کو 75 سال ہو جانے کے بعد بھی ہمارے پاس میڈیکل کا نظام یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا مریض بھی ہو تو آپ کو ملتان لے کے جانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو وہ بھی ایک دیکھیں مزاح کے اس کا میڈیم یوز کرتے ہوئے ایک سیریس سوشل ایشو پہ بات تھی. آج سے تقریباً 2 سال قبل میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, نشائیوں والی ویڈیو. اس میں وہ یہ تھا کہ ایک نشائی, ایک جو لے مین ہوتا ہے, وہ کس طرح بات کر رہا تھا کہ یار گرمی اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ درخت نہیں لگا رہے اور سولر پلیٹ کا کلچر آتا جا رہا ہے, جو کہ مطلب دیکھیں مزاح کے میڈیا میں ایک سیریس. ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے ایسے لوگ اس کو لیں نہ لیں, مطلب آپ ایک اچھا پیغام ہوتا ہے. بالکل کوشش کاوش اچھی ہے. اکثر آپ کی ویڈیو جو ہوتی ہے جس میں آپ کبھی ماں کا رول کبھی بیٹے کا رول کر رہے ہوتے ہیں, تو اس رول میں بھی آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ایک سخت لہجے میں بات کرتا ہے, حوصلے انداز میں بات کرتا ہے, تو کیا اس طرح بیٹے کو اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں, کرنی تو نہیں چاہیے. اور یہ واقعی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور میں نے اس چیز کو دوبارہ نوٹس کیا, میں اس کو دیکھوں گا. اور ویسے اگر دیکھا جائے ہمارے گھروں میں تو بچے لاڈ پیار تو کرتے ہیں ماں کے ساتھ. اگر آپ اس ویڈیو کا وہ دیکھیں نا جو میڈیم ہے, تو وہ چیز یہی کہہ رہے ہیں آپ ہر وقت مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ کم نہیں کرندا. تو اگر دیکھا جائے تو بچے لاڈ تو اسی طرح کرتے ہیں, اور ماں سے نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں. آپ کا ایک تھا وہ پڑھائی والا بھی تھا کوئی, پڑھتا نہیں. ہاں وہ تھوڑا سا بتا دینا ہڈیس کو. وہ بس اگر دیکھا جائے تو ریلیٹیبل ہے. ہمارے جتنے بھی خاندان والے یا مائیں ہوتی ہیں ان کے اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, ہمارے مطلب کہ اثر ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھتا, اور اوروں کے بچوں کو وہ دیکھو پڑھ رہے ہیں. بالکل. مائیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں جو اپنا بچہ نہیں بھی پڑھتا ہوتا تو بڑھا چڑھا کر بتاتی ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ اپنا پڑھتا بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں پڑھتا اور دوسرے کے بچوں کو سمجھتے ہیں. دوسروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک ماں کا پیار ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ کس عنوان پہ آپ کو ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے؟ عنوان کس عنوان؟ سر سوشل ایشو. اب مزہ تو چلتا رہتا ہے, درمیان میں کوئی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, سوشل ایشو نہیں ہوتا, لیکن مزہ اسی پہ آتا ہے کہ جو چیز سوشل ایشو ہو کوئی بندہ اس کو ایڈریس کرے, مزہ کے اس کو لے کے آئے. ماشاء اللہ, یہ بھی اچھا ہے آپ کا. اور سنا ہے کہ آپ کو سیاست کا بہت شوق ہے. شوق تو ہے, سیاست بڑی اچھی چیز ہے, سیاست کرنی بھی چاہیے اور سیاست آنی بھی چاہیے, سمجھنی بھی چاہیے. اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسی کے ذریعے ترقی ہوتی ہے, اسی کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں کچھ ایسے ہاتھوں میں آ چکی ہے سیاست کے, اس کا نظام خراب ہو چکا ہے. یہ ایک شریف آدمی, پڑھا لکھا آدمی سیاست سے دور رہنا چاہتا ہے, جبکہ سیاست کوئی بری چیز نہیں. آج کی سیاست بس تھوڑی مایوس کن ہے, لیکن انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. خان کی سیاست کا کہہ رہے ہیں یا اوورآل پاکستان کی؟ اوورآل حکمرانوں سے تھک چکے ہیں آپ؟ تھک نہیں چکے, لیکن امید ہے انشاءاللہ بہتری آ جائے. بہتری آئے گی انشاءاللہ. کون سا سیاستدان آپ کو پسند ہے؟ بس اوورآل دیکھ لیں پورے پاکستان میں. کوئی ایک پرسنالٹی نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی پالیسی ہے, جو وقت کے ساتھ اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی کوئی ایک نہیں ہے کہ جس کو, اور ایک انسان ہو بھی نہیں سکتا. ایک انسان کیسے ہر وقت ٹھیک ہو سکتا ہے, ایک انسان کیسے ہر وقت. ڈیر اسماعیل خان میں سیاست, ابھی ہمارے CM صاحب بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں گورنر صاحب بھی ہیں ڈی خان کے, اور ڈی خان میں بجلی کا نظام آپ کے سامنے ہے, ابھی آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے. بالکل. تو یہ بجلی کا نظام ہے ڈی خان میں, تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو بس دیکھیں کہ پریورٹیز کی بات ہوتی ہے. اگر حکومتوں کی پریورٹی ہوتی تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, یہ حل کیا جا سکتا تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سیاست کرنی کس چیز پہ ہے.
اسی پہ سیاست ہو رہی ہے. تو بس یہ نظام فی الحال ایسے چلتا ہوا نظر. حالانکہ ابھی آپ دیکھیں آپ کا گھر بھی سولر سسٹم پہ ہے, جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی سولر سسٹم پہ ہے, ہمارا گھر بھی سولر سسٹم پہ ہے. جب دن کو اتنے سارے بزنسز اور سٹی میں آپ چلے جائیں یہ سارا سولر سسٹم پہ جب کنورٹ ہو چکا ہے تو یہ بجلی بچ نہیں رہی. گوگل پہ دکھایا گیا کہ 80% جو ہے ڈیر اسماعیل خان جو ہے وہ سولر پہ کنورٹ ہو چکا ہے. تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 تک تو آپ کا واپڈا کے اوپر سے بوجھ کتنا کم ہو ہٹ چکا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ریلیف ابھی تک تو نہیں ملا. اور باقی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. دوبارہ آپ ویڈیو بناتے ہیں تو سرائکی کو آپ زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی اپنی مادری زبان ہے یا آپ بیسیکلی پختون ہے یا سرائکی ہے؟ نہیں سرائکی ہے, بالکل سرائکی ہے, مادری زبان بھی ہے. اور دوسری بات ہے کہ مزہ اچھا سرائکی میں لگتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اب یہاں سے ریلیٹیو ہے ڈی خان سے تو وہ سرائکی میں اچھی لگتی ہے. تبلیغ اسی زبان میں کرنی چاہیے جو سامنے والا سمجھے. اور قومی زبان اردو ہے. اردو میں کیوں نہیں بناتے آپ؟ اردو میں اس وقت بنائیں گے جب کوئی ٹاپک یا وہ ایسا چیز ہوگا کہ جس کی آڈینس براڈ ہوگی. اب کچھ مقصد ایسا ہوتا ہے جو ڈی خان کی حد تک ہے تو اس کو بندہ سرائکی میں بات کرے تو زیادہ بہتر لگتا ہے. اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آل اوور دا پاکستان ہے یا اس کی آڈینس براڈ ہے تو آپ سرائکی میں اس لیے نہیں بناتے کہ وہ لمیٹڈ نہ ہو جائے, وہ اسی سرائکی پٹی کے اندر نہ رہ جائے. ویسے تو آج کل تو سرائکی پٹی بھی کافی زیادہ بہت زیادہ سرائکی پٹی, تو وہ عنوان کو دیکھا جاتا ہے ویڈیو کے ٹاپک کو. نیکسٹ کوئی پلان ہے آپ کا نیکسٹ پلان سوئچ کرنے کا؟ وہ کیونکہ ویڈیوز آپ کی جو ہیں وہ تو لاکھوں میں اور ملین میں جا رہی ہیں. اردو مطلب زبان سوئچ کرنے کا؟ ہاں ویڈیوز کی زبان جو ہے ٹائم ٹو ٹائم میں اردو میں بھی بناتا رہتا ہوں. میرے خیال سے اسٹیف نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس زبان کو لے کے چلوں, اس زبان کو زبان پرست نہیں ہونا چاہیے. یہ نیشنلزم زبان پرست یہ چیزیں سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور باقی آپ کے ہمیشہ مزاح میں ہوتے ہیں, فنی ویڈیوز ہوتی ہیں, تو سنجیدہ ویڈیوز کی طرف آئیں گے یا کیوں نہیں بناتے؟ سنجیدہ ویڈیو کو بھی مزاح کی طرف لے کے آئیں گے. اگر سنجیدہ بات ہوگی تو اس کو مزاح کے انداز میں دیکھیں. بات کرنے کا انداز ہے, بات کا مقصد ایک ہوتا ہے آپ اس کو سیریس انداز میں کریں یا مزاح کے انداز میں سمجھانا ہوتا ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو مزاح کے اندر رکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں. علماء دین میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں آپ؟ سب سے جو مذہب کی ترویج کرتا ہے, جو فرقہ واریت کو نہیں پروموٹ کرتا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے, تو وہ تو سارے ہمارے لیے جو قابل احترام ہے. اس میں سرائکی میں کہتے ہیں گڑ کو جنو چک مارو نو میٹھا ہے. گڑ کو جس طرف سے کھائیں وہ اسی طرف سے میٹھا ہے. بالکل ایسے. تو مذہب تو بڑا خوبصورت, اور میں خود تبلیغ میں ویسے میں نے ٹائم لگایا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تھوڑا صحیح لیکن تھوڑا بہت لگایا ہوا ہے. کوئی کارگزاری سنا دیں اپنی. پھر کارگزاریاں بہت ہیں. بس ہم تو میٹرک کی ہوئی تھی تو اس وقت فری تھے, تو محلے کے امیر صاحب لے جاتے تھے تبلیغ میں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ سارے لڑکے اکٹھے ہو جاتے تھے, تو بہت سارے تبلیغ میں, لیکن بہت پیارا سفر, بہت مزہ بہت ہے, سکون بہت ہے. اس لیے علماء تو سارے ہمارے جو ہیں سروں کا تاج ہے. سروں کا تاج ہے. اور کوئی شخصیت, کوئی ایک اسپیسیفک کوئی شخصیت جس کو آپ پسند کرتے ہو پسندی طور پہ؟ اب دیکھیں آج کل تو جس طرح نا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو میں نے سنا ہے وہ مفتی واحد قریشی صاحب کو سننا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کو. یہ دو تین پرسنالٹیز سوشل میڈیا میں بالکل زیادہ. اور اس کے علاوہ ابھی جو فیملی ولاگر آئے ہوئے ہیں, ولاگنگ کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ اگر آپ کو کبھی موقع ملے ولاگنگ کا تو آپ کون سی ولاگنگ کریں گے, فیملی ولاگنگ یا دوسری؟ نہیں ولاگنگ تو یہ تو اب دیکھیں, اس کے بارے میں میری بات ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈسکلیمر ہے کہ یہ میرا اوپینین ہے. وہ ہو سکتا ہے لوگ اسے ایگری نہ کریں, پر مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی. اب کسی کو ٹھیک لگتی ہے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کسی کو جج کروں. اور دوسری بات یہ کہ جو فیملی ولاگنگ شروع ہوئی ہے یہ آج سے نہیں ہوئی, یہ بہت پہلے میں نے اس دن آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ کچھ میں ایسے ولاگرز کو جانتا ہوں جو ایسے کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جہاں یہ چیزیں نارمل تھی, وہ ریکارڈ کر کے ڈالتے تھے. کچھ لوگوں نے اس کو نوٹس کیا کہ یار یہ چیز بڑی اس کے بڑے اسکیل پہ کی جا سکتی, تو انہوں نے بھی کیا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر جو بنا رہے ہیں ہم ان کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو دیکھنے والے بھی تو موجود ہیں نا, لوگ دیکھ بھی تو رہے ہیں, ویوز بھی کو دے رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں کتنے ایسے چینلز ہیں جو ایجوکیشن, جو اور اچھے ہسٹوریکل ویڈیوز لیکن ان کا ویورشپ نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ لوگ دیکھنا بھی وہی چاہتے ہیں, چیز وہی پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو چاہیے. بالکل کوئی بنائے گا اگر اس کے ویوز نہیں آئیں گے ایسے ہی. ابھی جو مشہور ہے, ابھی آپ نے سنا ہوگا جی میں تو مجھے, ہاں اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ ویوز اس کے ہیں, اس کے فالوور دیکھیں آپ, دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے نا, لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف, لوگ اسی چیز کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. ہمیں جہاں تک میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں گا, تو میں شاید فیملی ولاگنگ نہیں کروں گا, ہمارا وہ ہے نہیں ماحول. اور اپنی شاید کبھی اسٹارٹ کریں ڈیلی لائف روٹین جو ہے, ہاں بہت بہتر ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. بالکل. اور یہ فیملی ولاگنگ ہے, اس کے معاشرے پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں, معاشرے پہ اثرات بس اچھے برے اثرات پڑ رہے ہیں. برے زیادہ, اچھے نہیں ہیں. بالکل اچھے ہاں کم ہوں گے, بہت کم ہے, کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ زیادہ دیکھیں کہ اب کچھ لوگوں کے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ ان کے ہاں نہیں ہے یہ چیز کا فرق ہے, ہم کیمرے پہ فیملی کو لائیں نہ لیں, ان کے لیے یہ چیز نارمل تھی. جن کے لیے نہیں ہے اور وہ اس میں جب
جمپ کرتے ہیں تو وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ زبردستی وانا بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اچھا نہیں لگتا بالکل. اس کے اثرات جو ہے نیگیٹو ہیں, اور اسپیشلی جو اس کے اثرات, ان کی ویورشپ سب سے زیادہ ان میں ہے مائنارٹیز, مطلب مائنر جو ہمارے وہ ہوتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے بچے ان میں ہے, اور ان کے مائنڈ سیٹ پہ واقعی اس کا بڑا برا اثر ہوگا. ان کے آئیڈیاز چینج ہو جائیں گے, وہ کہیں گے بس یہی کام ہے اور یہی کرنا ہے. اب دیکھیں ایک بڑی بری ہوا چل پڑی, آپ نے بات چھڑی تھی, جیسے ایجوکیشن سے ابھی بچے دور بھاگتے ہیں. میرے اپنے چھوٹے کسی بچے سے پوچھا تو وہ کہتا ہے فری لانسر بنوں گا, ولاگر بنوں گا, آپ کی طرح یوٹیوب چینل بناؤں گا. آتے ہیں بچے, ایک دو ابھی ریسنٹلی ایک بچہ گھر آ گیا, وہ 7 سے 8 کلاس میں تھا, اور اس کو لگا ہوا تھا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو بنا دیں, آپ اس کو اب سیٹنگ کر کے دے دیں, اس کو مطلب کیسے گرو کر لوں, میں ولاگ بنانا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں. تو وہ دیکھ کے پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے بچوں, وہ دیکھ کے ایک مائنڈ سیٹ شفٹ اور ایک جنریشنل شفٹ دیکھ کے بندہ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈر جاتا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں, خطرناک ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اپنے وزیر اعلیٰ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, ڈی خان کے جناب علی وزیر اعلیٰ صاحب یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ تھوڑا سا کچھ ایسے کام کر لیں جو جن کے افیکٹس لانگ ٹرم ہوں. اس میں ایک یہ ہے کہ ڈی خان میں ٹری پلانٹیشن کا کوئی کام کرنا چاہیے. دیکھیے آج سے 3-4 دن پہلے ڈی خان دنیا کا سب سے گرم ترین علاقہ تھا, اور جو ٹاپ 5 پلیسز آف دا ورلڈ تھی ہر ٹیسٹ, ان میں 4 آؤٹ آف 5 پلیسز ور فرام پاکستان, اور جن میں نمبر 1 پہ ڈیر اسماعیل خان. تو ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ ہم الٹے کاموں میں نمبر 1 آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو ہے لمحہ فکر ہے ہمارے لیے, اور آج الحمدللہ فارچونیٹلی ہمارے پاس ریسورسز اور سارا کچھ ہے, گورنمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ابھی تو 3-4 سال ہیں ان کے پاس. تو میں کہوں ایک ٹری پلانٹیشن کی طرف فوکس کریں. دوسرا, نوجوانوں کو بجائے نوکریوں کے پیچھے بھگانے کے کوئی آئی ٹی کی طرف لانے کی کوشش کریں. کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز کا, اب یہاں سے لڑکے گریجویٹ ہوتے ہیں آئی ٹی میں ڈگری لے کے لاہور اسلام آباد جابس کرتے ہیں. اب ان میں ان کا کتنا ایکسپینس لگ جاتا ہے, وہاں ہاسٹل اینڈ اکوموڈیشن کا, وہ بیچاروں کی 10-15 سال اسی میں گھیس پیٹ جاتے ہیں کہ اپنی فیملیوں کو یا ادھر لے کے جائیں, یا ادھر عید بقرعید آنا بڑا مسائل ہے. تو یہ آئی ٹی کی طرف نوجوانوں کو اگر لے کے آ جائیں. دوسرا یہ کہ کوئی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی کام کر لیں. اور تیسرا صفائی ویسے تو بہت زیادہ مسائل ہے, اگر صفائی پہ آ جائیں تو صفائی بڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, ہمارا شہر ابھی بہت گندا ہو چکا ہے. پھر چوتھا بڑا مسئلہ ڈی خان کا ٹریفک کا, وہ تو فلائی اوور وغیرہ کا, فلائی اوور جب بنے گا تو جب روڈ بند ہوگا تو ان کے پاس کوئی پلان ہے, الٹرنیٹ کہاں سے دیں گے. ہمارا عید پہ آپ دیکھ لیں, ایک روڈ جب بند ہوتا ہے تو سارے روڈ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک روڈ کی ٹریفک اب دوسرے روڈ پہ جب گھساتے ہیں, اوپر سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں, کوئی ٹریفک لائٹ کا کنسیپٹ نہیں, کوئی ٹریفک کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس پلان, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ اور ٹانگیں ٹوٹنا, اور پھر وہ بھی جائیں تو ان کو بھی ملتان ریفر. ایسے یہ سارا ایک جو ہے نا نظام ایک سرکل خراب ہوا پڑا ہے. مستقبل میں کیا گول ہے؟ مستقبل میں گول ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمت دے, برکت ڈالے. سوچا تو بہت کچھ ہوا ہے, دیکھیں پھر کس طرف لے کے جاتی ہے زندگی. اچھا, آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ تو سوشل میڈیا پہ پرانے 2017 سے ہیں, تو کئی ایسے لڑکے آتے ہوں گے آپ کے پاس کہ انہیں بھائی ہمیں بھی سکھا دیں, ہم بھی آپ کی طرح مشہور ہونا چاہتے ہیں. تو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں آپ کو مزے کا واقعہ سناتا ہوں. ریسنٹلی ایک لڑکا آیا ہمارے پاس, ہم ویڈیو شوٹ کرتے تھے نا, ماہ رمضان کی بات ہے, تو وہ ایک دن بیچارہ روزے کے ساتھ کہ یار میرا چینل کو پروموٹ کر دیں. دوسرے دن تیسرے دن, اب میں نے اسے ایک دن کہا, میں نے کہا آپ اپنے چینل کا لنک تو بھیجیں, فیس بک کا یا جو بھی پیج کا. تو کہتا ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ اس کو ذرا پروموٹ تو کر دیں. میں کہ یار میں آپ کی ویڈیو تو دیکھوں کس قسم کے. تو اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ شوٹ پہ چلنا چاہتا ہوں, آپ مجھے لے کے چلیں. میں کہا ٹھیک ہے آ جائیں. ہم شوٹ پہ گئے تو اس نے ادھر نا میرے ساتھ, اور ایک اور دوست تھا ہمارا وہ بھی کنٹینٹ کریٹر ہے, اس سے ایک وہ انڈورسمنٹ کی ویڈیو بنوائی کہ یہ ان کا چینل ہے, یہ نام ہے, آپ اس کو فالو کریں, سب کریں. پھر میں نے ادھر اس سے پھر کہا, میں نے کہا یار اپنا چینل تو دکھاؤ. کہتے ہیں بس یہ بھی جا کے بناؤں گا نا. اچھا, تو اس نے چینل بنایا نہیں تھا, وہ پہلے دن سے مطلب مشہوری کر رہا تھا. وہ جیسے گھر پہنچا, اچھا میں نے اس کو مشورہ دیا, میں نے کہا کوئی ایسا کرنا 8-10 ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر لینا, اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا, کیونکہ چینل پہ اگر ہمارے کہنے پہ لیٹ سے اگر کوئی 2 بندے آ بھی جاتے ہیں تو کچھ تو ٹھہرا ہو, کچھ پڑا تو ہو. ہم وہ ویڈیو شوٹ کر کے گھر پہنچے ہیں, میرے پاس اس کا واٹس ایپ پہ لنک آ گیا اسی ویڈیو کا, اور اس نے اونی کو لکھا ہوتا رونی بھائی کے کہنے پہ میرے چینل کو دیکھا, آپ کے نام کو چینج کر دیا. ہاں, اور اس میں ایک بھی ویڈیو نہیں تھی, وہی ویڈیو اس نے ڈالی ہے, اس پر ویوز نہیں ہے, اور اس نے چینل بند کر دیا. شوق اس کے سارے ختم ہو گئے, آپ کے نام کو بھی الٹا بگاڑ کے ہر چیز. اصل میں مسئلہ ہے کہ لوگ خود محنت نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی کے اس پہ سوار ہو کے چاہتے ہیں کہ چلیں ہم بھی آگے نکل جائیں گے, لیکن جو محنت کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے, اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. جو ہارڈ ورک ہے, جو محنت ہے, ڈیڈیکیشن سے, کنسسٹنسی سے جو کام ہو سکتے ہیں, وہ کسی کے اس پہ سوار. آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے نا, محنت کر رہا ہے, اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور کوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ کی کوئی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ کی اپنی ویڈیو نہ ہو, کسی اور کی ہو,
मिलियन व्यू आ जाए लेकिन दिल मुतमईन नहीं होगा आपका। सर मुतमईन नहीं होगा बिल्कुल, और मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ, कहते हैं आपको देखने वाले हैं, आप हमें भी हमारा भी नाम ले देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। हाँ। मैं कहता हूँ जब हमने शुरू किया था हमें कौन था प्रमोट करने वाला, खुद आए, मतलब है कि ऑडियंस तो है। अब अगर आप खुद वीडियोस बना रहे हो कोई आपको नहीं देख रहा तो वो मेरे कहने से भी बहुत मुश्किल है कि आपको देखे। मेरी अपनी घर की वीडियो लोग उसको नहीं देखते तो मेरे कहने पे कहाँ। तो मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन, सबसे पहले कोई विजन होना चाहिए। आप बना क्यों रहे हैं, कंटेंट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट बना रहे हैं या कंटेंट फॉर किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं, इस चीज को तो पहले डिफाइन करना चाहिए। कोई एक विजन होना चाहिए। बस विजन नहीं होता हम कैमरा उठा के निकल पड़ते हैं, कैमरा उठा के निकल पड़ते हैं। हाँ, बस वही आगे निकल जाते हैं जो फैमिली को फिर लेके आते हैं, फैमिली की वजह से व्यू मिल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो आप बता रहे थे सिरोजे वाला कि हमने सिरोजा लगाया था, सिरोजे में कोई एक अच्छी सी कारगुजारी हमारे तो बहुत मजा, ऐसे मजे की अगर सरायकी में सुनाना चाहते कोई मसला नहीं। एक दफा हम सिरोजे पर गए थे, हमारे साथ वो सारे नौजवान लड़के थे, तो अमीर साहब ने उनको ना ये वो लगाई कि उधर बड़ा खाना पीना होता है, मुहर्रम में भी इधर लाइट नहीं होती, आप लोग वो वैसे भी मतलब है कि कोई काम होता नहीं, एक्टिविटी होती नहीं। हम जिस इलाके में उधर तो ज्यादा ऐसे समझो कर्फ्यू वाला माहौल होता। तो अमीर साहब ने कहा कि चलो उधर खाना पीना होगा, ये होगा। तो हम पहला दिन सिरोजा लगा, कोई खाने को नहीं आया ना किसी ने दावत के लिए नहीं पूछा। 8वीं मुहर्रम इस तरह गुजर गई, लड़के एक दूसरे का मुंह देखें। अमीर साहब ने कहा तो खाने पीने का, इधर तो आलू मिल रहे हैं। फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह से लोग आए मिले, कोई पूछे नहीं खाने का। तीसरे दिन ऐसे हुआ, अब 10वीं मुहर्रम को लोग ज्यादातर वो करते हैं ना, खैरात होती है। तो सुबह वो नाश्ते के अंदर कोई बंदा खाने का कोई अच्छी चीज लेके ना, तो एक लड़का कहता है अमीर साहब अभी मैं सोच रहा था कि आज नाश्ता ऐसा हो जाए ना तो देखिए अल्लाह ने ला दे। तो अमीर साहब भी बेचारे इन लड़कों को पक्का करने को कहते थे, देखिए अल्लाह की राह में आप जो सोचेंगे वही होगा। फिर ऐसे थोड़ी देर गुजरी, एक लड़का केक रस वगैरह लेके आ गया और चाय का थर्मास। वो पश्तून इलाका था तो वो चाय उधर बहुत ज्यादा आने लगे। उसने कहा अमीर साहब सुबह नाश्ते में हमने खाए थे वो रस नहीं होते दूसरे, कहते अमीर साहब मैं सोच रहा था अगर ये बिस्किट वगैरह मिल जाते ना अभी देखें। अमीर साहब ने कहा देखिए अल्लाह की राह में तो आप जो सोचेंगे आपको मिलेगा। तो तीसरा बंदा भी वो थर्मास और कुछ खाने का लेके आ गया ना। और लड़का कहता है, तीसरा लड़का कहता है अमीर साहब मैं भी सोच रहा था अगर थोड़े से चावल और चाय मिल जाती ना, देखिए आप ही के। तो मैंने कहा आप लोग कोई अच्छी सी चीज नहीं सोच रहे। तीसरा दिन आप लोग चाय के बारे में सोच रहे, कोई अच्छी चीज सोचो, कोई मटन कोई अच्छी खाने की चीज आ जाए। वो फिर इसी तरह सिरोजा आखिरी शाम को एक बंदा आ गया अमीर साहब के पास कि अमीर साहब अभी खाने में क्या हो। तो अमीर साहब बेचारा परेशान था कि लड़कों को खाने का नाम लेके आया था और तीसरा दिन खाने का कुछ नहीं आया। तो फिर अमीर साहब का वो दोस्त था, वो तबलीग से जुड़ा हुआ था। अमीर साहब ने उसको कहा कि यार लड़के मायूस हैं, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो। फिर तीसरा दिन उन्होंने एक अच्छा खाना खाया और वापस आ गए थे। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अक्सर ये जो आप कह रहे हैं मुहर्रम के महीने में जो होते हैं, ये जो नौजवान होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं, बस ये उन 3 दिनों में सिरोजा लगाते हैं, वो उनका सालाना सिरोजा होता है। सालाना, बिल्कुल, ये सालाना पैकेज। हमारे साथ एक और लड़का था, वो बेचारा जो था ना बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था उर्दू बोलते वक्त, सराइकी ठीक बोलता था। तो उसको अमीर साहब अब कोई काम देना होगा, अमीर साहब सौखा काम दे तो नहीं थी। फिर एक दिन अमीर साहब ने उसको ऐलान दिया भी आप मगरिब वाले ऐलान करें कि हजरात एक जरूरी ऐलान। और हम प्रैक्टिस करने चले गए, ऐसे मस्जिद के बाहर जमीनें थी। तो अमीर साहब दीवार पर बैठे थे, वो हर बार बेचारा जब ऐलान करे ना तो कोई नई चीज बोले। एक दो हजरात को कहते हैं 1000, उसने कहा 1000 नर्वस हो जाता। फिर एक दफा ऐसे वो बयान काफी ले आया, 1000 एक जरूरी ऐलान सुने दीन के लिए मेहनत कीजिएगा। उसने कहा कि नेमत की जरूरत। अमीर से पानी पी रहा था, हंसते हंसते बेचारा दीवार से गिर गए। और शाम को वैसे हुआ जैसे वो ऐलान के लिए खड़ा हुआ है ना, तो उसने कहा 1000 एक जरूरी ऐलान सुने दीन के लिए नेमत की जरूरत होती है, बस आप बैठ जाए। यही बात नर्वस बड़ा मुश्किल होता है ये ऐलान करना, क्योंकि अचानक से उठना और सामने पूरी सफ बनी होती, लोगों को अचानक से देखना, वही बात आ जाती है मेरे ज़हन में। लेकिन ये आपकी बड़ी स्किल्स बिल्ड करता है। अगर आप देखें तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का हुनर मिल जाता है। और एक हमारे अमीर साहब थे, हमारे अमीर साहब नहीं थे, उस्ताद थे, उन्होंने हमें ऐसे एक मजाक सुनाया होता कि तबलीगी जो होते हैं ना वो हर बात में जो है ना बहुत बोलते हैं, जो है ना, ये जो है ना। वो हम गए सिरोजे पर ना, पहला सिरोजा था, ऐसे मस्जिद के अंदर लोग जमा थे, तो हमने ये बात सुनी हुई थी और एक दूसरे को कह रहे थे देखेंगे पुराने तबलीगी जो है ये बोलते हैं कि नहीं। तो वो पहला बयान वैसे एक तजर्बाकार तबलीगी साहब को उन्होंने दे दिया। वो जो शुरू उन्होंने कहा दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, ये जो कायनात जो है ना ये अल्लाह पाक ने बनाई है, अल्लाह पाक ने जो है ना इंसान को अक्ल दी है। अब इंसान जो है ना, वो हमने गिना 1 मिनट में उन्होंने 50 मरतबा जो है ना जो बोला है। उसके बाद ऐसा होता था, हमें हंसी आती थी, वो जो है ना बोलते थे, लड़के एक दूसरे को हाथ मारते थे, सब हंस रहे थे, हाँ सब हंस रहे थे बड़ा।
تبلیغ میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں بڑا. اور قربانیاں بھی بہت ہوتی ہیں. بالکل بالکل. ہم تو ایسے گپ شپ کے لیے بھی جاتے ہیں اور ٹائم بھی لگاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے جو سال 7 مہینے کے نکل جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آئی تھی, مسجد میں باہر نکال رہے تھے, ان کو مار رہے تھے کوئی. نہیں, بہت زیادہ یہ جو گھومتے ہیں پورا پاکستان, بہت زیادہ قربانی بھی دیتے ہیں اور بڑا خوبصورت سفر ہے. سفر اگر دیکھا جائے تو حقیقی اللہ کی راہ میں اصل کام انسان کا وہی ہے. ان کے بھی بچے ہیں, ان کا بھی گھر ہے, ہر چیز چھوڑ کے نکلتے ہیں. سب کچھ. اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول. آمین. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے نا ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا پلان ہے ان کا, وہ لے کے آ رہے ہیں. اس سے کافی فائدہ بھی ہوگا کیونکہ وہاں کی آبادی کافی ہوگی. جہاں بھی ایئرپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو آس پاس جتنے بھی ہوتے صحیح آبادی ہو جاتی ہے. آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں, کتنی سوسائٹیز وہاں پہ سائٹ نئی آئی ہیں, سب آباد ہو چکی ہیں. تو ایئرپورٹ بن رہا ہے, اس حوالے سے فائدہ ڈے خان والوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ انڈسٹری کو ہوگا یا جو کر بزنس مین ان کو ہوگا, یا کس چیز کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ آئی تھنک جب ایئرپورٹ یہاں پہ آئے گا تو اس کی وجہ سے ڈے خان بگ سٹیز میں آ جائے گا. جب بگ سٹی آتا ہے تو بگ سٹی کے اپنے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے فنڈز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کوئی ایم پی اے کا ایم این اے صاحب کو لانے نہیں پڑتے, وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ہر سال آ جاتے ہیں. آئی تھنک ایک یہ فائدہ ہوگا. اس کو یہ ہوگا کہ اگر انفراسٹرکچر پہ صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا, ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز پہ یوز کیا گیا, اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ, اور امید تو ہم ہر کام سے لگا کے رکھنی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ گیم چینجر ہو پارٹی ہے انشاءاللہ. اور چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہمارا, چائنا کا راستہ کھل جائے گا پھر تو. چائنا کا راستہ بالکل. اور جو میں ابھی مجھے رائٹر کا نام بھول گیا, میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا اس کی بک کرنٹ افیئرس کے حوالے سے, جس میں وہ لکھ رہا تھا کہ 21st سینچری جو ہوگی یہ ایشیا کی, اور اس کو لیڈ کرنے والا چائنا بھائی صاحب ہوگا. تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے جو ہے نا, یہ ہمارے انشاءاللہ اچھے فیوچر کی ضمانت ہوگی, کیونکہ چائنا جب بھی اڑے گا ہمیں ساتھ لے کے اڑے گا. اور چائنا کی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے موبائل, یار یہ چائنا کا موبائل, وہ تو فوراً ہی ختم. سر وہ تو اس طرح کہ آپ جو چیز امپورٹ کریں, چائنا تو پوری دنیا میں امپورٹس کر رہا ہے. چائنا کا جو آپ وہ دیکھ لیں امپورٹ میں, آپ چائنا کی ویسے دیکھا جائے تو بدنام کرنے میں تو کیا گیا ہے کہ چائنا کی چیز ہے, لیکن چائنا کا بڑا اچھا پروڈکٹ بھی آتا ہے پاکستان. صحیح بات. آئی فون جو آ رہے ہیں یہ بھی چائنا کے, آئی فون جو آ رہے ہیں تقریباً پاکستان کو جو ہے وہ تو چائنا چلا رہا ہے, چائنا چلا رہا ہے. اچھا اونی بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور بہت گرمی میں آپ آئے, سفر کر کے آئے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور انشاءاللہ مزید ہمارے مہمان بھی آتے رہیں گے, اور ہمارا انشاءاللہ سلسلہ یہ جو ہے یہ چلتا رہے گا, اور مزید اچھے عنوان, اچھا انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا ہمارا. مزید آپ ہمیں بتا دیں ہم کس مہمان کو نیکسٹ بلائیں. یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ مسٹر اونی صاحب کے ساتھ تھا. نیکسٹ پروگرام میں, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ کون ہو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے. اور انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے احمد ابراہیم پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.